السلام علیکم ایسا اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ اسلام جماعت چہارم، آج ہم نے باب نمبر 3 کا سبق نمبر 7 پڑھنا ہے۔ اپنی کتاب کا سبق واقعہ معراج کھول لیں۔ واقعہ معراج صفحہ نمبر 60۔ واقعہ معراج یعنی کہ معراج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیڑھی کا۔ اس میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جنت و جہنم کے مناظر دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور ساتھ ہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تحفے کے طور پر دی گئیں۔ اس واقعے کا مکمل طور پہ ذکر جو موجود ہے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل جو کہ 15ویں سپارے میں ہے، 15واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اس واقعے کا مکمل طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ و تفسیر کو پڑھو گے تو آپ کو اس واقعے کی مکمل تفصیلات اس میں مل جائیں گی۔ یہ واقعہ نبوت کے 12ویں سال پیش آیا اور رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ رجب اسلامی مہینوں کا 8واں مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی ام ہانی کے گھر رات کے وقت سو رہے تھے کہ آخری پہر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے نبی چلیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی سواری براق پر سوار ہوتے ہیں۔ براق برق سے یعنی کہ بجلی کی رفتار سے چلنے والی چیز، یعنی کہ وہ سواری اتنی تیز تھی، اس کے قدم بہت تیز تھے اور وہ بہت جلدی میں سفر طے کرتی تھی۔ یہ جنت کی سواری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور ان کو مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے۔ مسجد اقصیٰ فلسطین میں بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں، اس مسجد تک لے کر گئے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے جس کی طرف مسلمان نماز پڑھا رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوران نماز مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا، لیکن مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء اکرام کی امامت کروائی، ان کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے۔ 7 آسمانوں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو ان میں پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر ایک درخت سدرۃ المنتہا کے نام سے، یہ بیری کا ایک درخت ہے جس سے آگے فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درخت کے پاس لے کر پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ اب میں اس سے آگے ایک بالش بھی آگے نہیں ہو سکتا، کہ میں اگر اس یہاں سے 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میرے پاؤں پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اس مقام سے بھی آگے گئے ہیں جہاں سے فرشتوں کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر تمام انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر بلایا اور اس میں بہت کم وقت لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر صبح کے وقت مکہ کے لوگوں سے کیا تو مکہ کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا مذاق اڑایا، یعنی کہ کفار آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کر رہے تھے، ان کی نبوت کو نہیں مان رہے تھے۔ یہ واقعہ سفر طائف کے بعد پیش آیا ہے، یعنی کہ سفر طائف میں بھی جب طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر واقعہ معراج کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا اور اپنی
جتنی بھی صفات ہیں ان کو دکھایا، یعنی کہ جنت و جہنم کو دکھایا، 7 آسمانوں کی سیر کروائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا تو سب سے پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آتے ہوئے پوچھا کہ کتنی نمازوں کا تحفہ ملا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا کہ 50 نمازیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیجا کہ آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر سکتی، آپ جائیں اور ان کی تعداد کم کروا کے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 نمازیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نمازیں کم کروائیں۔ جب 5 نمازوں پہ باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ اتنی بھی کم کروا کے آئیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اب میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا کہ یہی نمازیں میری امت پڑھیں گی، کہ انہوں نے مزید کم نہیں کروائیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے نبی تیری امت 5 نمازیں پڑھیں گی لیکن ان کو ثواب 50 ہی نمازوں کا ملے گا، یعنی کہ ایک نماز کا ثواب 5 نمازوں کے برابر ہے۔ کفار نے پھر اس واقعے کا مذاق اڑایا اور اسی طرح سے وہ ٹھٹھے کرتے ہوئے راستے میں گزر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا، وہ ہنس رہے تھے تو حضرت بکر صدیق نے ان سے دریافت کیا کہ تم کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ راتوں رات آسمان سے اور بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت بکر نے پوچھا کہ یہ بات کس نے کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد کہتا ہے کہ میں آسمان سے ہو کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو واقعہ ہی یہ سچ کہا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت بکر کو صدیق کا لقب ملا، یعنی کہ تصدیق کرنے والا، کسی بھی بات کی سچائی کی گواہی دینے والا۔ اور بکر صدیق کو یہ لقب واقعہ معراج کی تصدیق کرنے پہ ملا، ان کا پہلا نام حضرت بکر ہی ہے۔ اب ہم اس کی کتابی سرگرمیاں دیکھ لیتے ہیں، آپ نے اس کی ریڈنگ خود کرنی ہے۔ درست اور غلط پر غلط کا نشان لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، غلط، اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی، صحیح، یعنی کہ جب مسجد حرام سے بیت المقدس گئے تو 1,24,000 انبیاء کرام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ معراج کے موقع پر جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے، صحیح۔ نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی، صحیح۔ معراج کا مطلب ہے بلندی یا سیڑھی۔ معراج کے موقع پر روزے فرض ہوئے، غلط۔ کفار مکہ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی، غلط۔ اس واقعے کی تصدیق پر حضرت بکر کو صدیق کا لقب ملا، صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین مسجد اقصیٰ تک جاتے ہیں، وہاں سے 7 آسمانوں پر اور 7 آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے پھر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا کام ہمارا اتنا ہی تھا۔ اگر آپ بنی اسرائیل کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس واقعے کی مزید تفصیلات بھی اس میں مل جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔